زمانے قدیم کی بات ہے۔ ایک بہت بڑا اور خوشحال ملک تھا جس پر ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کی ایک بیٹی تھی ایمان۔ ایمان نہ صرف صورت میں حسین تھی بلکہ اس کا دل سونے کا تھا، مگر بدقسمتی سے ایمان کی ماں بچپن ہی میں انتقال کر گئی تھی۔ بادشاہ نے ایمان کی پرورش کے لیے دوسری شادی کر لی، مگر وہ سوتیلی ماں انتہائی مکار اور سنگ دل تھی۔ اس کی اپنی ایک بیٹی تھی زویا، جو ہمیشہ نئے کپڑے اور زیورات کی طلبگار رہتی۔ جب تک بادشاہ زندہ تھا سب ٹھیک تھا، مگر بادشاہ کی موت کے بعد سوتیلی ماں نے محل کا نظام اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ اس نے اصلی شہزادی ایمان کو محل کے پرانے اور اندھیرے کمرے میں بھیج دیا اور اسے ایک نوکرانی بنا دیا۔ محل میں ہر روز نیا تماشا ہوتا ہے۔ زویا صبح دیر سے اٹھتی اور اسے تیار کرنے کے لیے ایمان کو بلایا جاتا ہے۔ ایمان میرے جوتے صاف کرو، ملکہ کہتی ہے۔ ایمان میرے لیے خاص قہوہ لاؤ اور دیکھنا تھوڑا بھی ٹھنڈا نہ ہو۔ ایمان سارا دن محل کی چکی پیستی ہے، بھاری بالٹی اٹھاتی ہے اور پرانے پھٹے ہوئے کپڑے پہنتی ہے۔ اسے کھانے کے لیے صرف بچی کچی سوکھی روٹیاں دی جاتی ہیں۔ ایک دن زویا نے شرارت میں اپنا ہاتھ توڑ دیا اور الزام ایمان پر لگا دیا۔ ملکہ نے غصے میں آ کر ایمان کو سردی میں ساری رات صحن میں کھڑا رکھا۔ ایمان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی ہے، اے اللہ تو سب جانتا ہے، مجھے اتنی ہمت دے کہ میں اس ظلم کو برداشت کر سکوں۔ سردی کا موسم اپنے عروج پر تھا۔ اوس اور برف نے ہر طرف سفیدی پھیلا رکھی تھی۔ ملکہ نے ایمان کو بلایا اور کہا، جنگل جاؤ اور ایسی لکڑیاں ڈھونڈ کر لاؤ جو جلتی ہوئی خوشبو دیں۔ اگر تم خالی ہاتھ آئی تو محل کے دروازے تم پر ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ ایمان جانتی تھی کہ یہ اسے مارنے کی ایک سازش ہے، کیونکہ اتنی سردی میں جنگل جانا خطرناک تھا، مگر وہ خاموشی سے نکل گئی۔ اس نے ایک پرانی چادر لی اور برفیلی ہواؤں کا مقابلہ کرتے ہوئے جنگل کی گہرائیوں میں چلی گئی۔ اس کے پاؤں ننگے تھے اور برف کی وجہ سے نیلے پڑ رہے تھے۔ جنگل کے بیچوں بیچ ایمان کو ایک درخت کے نیچے ایک بوڑھی عورت ملی۔ وہ عورت تھر تھر کانپ رہی تھی اور اس کے پاس اوڑھنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ایمان نے اپنی لکڑیاں جمع کرنا چھوڑی اور اس بوڑھی عورت کے پاس گئی۔ ماں جی آپ یہاں اس حال میں؟ ایمان نے پوچھا۔ بوڑھی عورت نے کمزور آواز میں کہا، بیٹی میں بھوکی ہوں اور مجھے بہت سردی لگ رہی ہے۔ ایمان نے بغیر سوچے اپنی وہ چادر اتاری اور بوڑھی عورت کو دے دی۔ اس نے اپنے جھولے سے آخری سوکھی روٹی نکالی جو اس نے اپنے لیے رکھی تھی اور اس عورت کو کھلا دی۔ ایمان خود سردی سے کانپ رہی تھی، مگر اسے دوسروں کی مدد کرنے میں سکون ملتا تھا۔ اچانک ایک معجزہ ہوا۔ وہ بوڑھی عورت غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک روشنی کا بڑا دائرہ بنا۔ اس روشنی میں ایک حسین و جمیل پری ظاہر ہوئی۔ اس کے پر ستاروں کی طرح چمک رہے تھے۔ ایمان پری کی آواز مدھر تھی، میں تمہارا امتحان لے رہی تھی۔ تم نے اپنی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر ایک اجنبی کی مدد کی ہے۔ تم ہی اس ملک کی سچی شہزادی ہو۔ پری نے اپنی جادوئی چھڑی گھمائی۔ ایمان کے پھٹے ہوئے کپڑے ایک ایسے لباس میں بدل گئے جو کبھی نہ کسی نے دیکھا تھا نہ سنا تھا۔ وہ ہیروں اور موتیوں سے جڑا ہوا تھا۔ پری نے اسے جادوئی ہیرا دیا اور کہا، یہ ہیرا تمہاری روح کا عکس ہے۔ جب تک تمہارا دل صاف ہے یہ ہمیشہ تمہارے دشمن سے حفاظت کرے گا۔ پری نے لکڑیوں کی ایک گٹھی تیار کی جس سے جنت جیسی خوشبو آ رہی تھی۔ جب ایمان محل پہنچی تو وہاں سناٹا چھا گیا۔ ملکہ اور زویا نے جب ایمان کو قیمتی لباس اور ہیرے کے ساتھ دیکھا تو ان کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ ایمان نے ساری کہانی سنا دی۔ ملکہ کے دل میں لالچ جاگی۔ اس نے سوچا اگر یہ پاگل لڑکی اتنا کچھ لا سکتی ہے تو میری بیٹی تو اس سے کہیں زیادہ لائے گی۔ اگلے دن ملکہ نے زویا کو بہترین ریشمی لباس پہنا کر جنگل بھیج دیا۔ زویا نخرے دکھاتے ہوئے جنگل پہنچی۔ اسے بھی وہی بوڑھی عورت ملی جو برف میں بیٹھی تھی۔ بیٹی میری مدد کر دو، بوڑھی عورت نے ہاتھ پھیلائے۔ زویا نے غصے سے کہا، ہٹ بڑھیا، دیکھتی نہیں میرے کپڑے کتنے شاندار ہیں؟ اگر میں نے تمہیں چھو لیا تو میرے کپڑے گندے ہو جائیں گے۔ میں یہاں پری کا انتظار کر رہی ہوں، تمہارا نہیں۔ زویا کے الفاظ ختم ہوتے ہی موسم بدلنے لگا۔ تیز آندھی چلنے لگی۔ بوڑھی عورت وہی پری بن گئی۔
پری کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ تمہارے پاس لباس تو امیروں والے ہیں، مگر تمہاری روح غریب اور بدصورت ہے۔ پری نے چھڑی گھمائی اور زویا کے قیمتی کپڑے کالی پوریوں میں بدل گئے۔ اس کے بال جھڑنے لگے اور اس کا چہرہ عجیب سا ہو گیا۔ زویا روتی ہوئی محل کی طرف بھاگی۔ جب وہ محل پہنچی تو ملکہ نے اپنی بیٹی کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ ملکہ نے غصے میں آ کر ایمان سے وہ جادوئی ہیرا چھیننے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی اس نے ہیرے کو ہاتھ لگایا، اس میں سے ایک آگ کی لپٹ نکلی جس نے ملکہ کو پیچھے پھینک دیا۔ محل کے در و دیوار ہلنے لگے اور بادشاہ کی روح کا ایک عکس ظاہر ہوا جس نے کہا اب انصاف ہوگا۔ محل کے سپاہی اور عوام جو ملکہ کے ظلم سے تنگ تھے، سب نے ایمان کا ساتھ دیا۔ ملکہ اور زویا کو ان کے بدتمیزی اور ظلم کی وجہ سے ایک دور دراز کے کچے مکان میں بھیج دیا جہاں انہیں خود کما کر کھانا تھا۔ ایمان کو دوبارہ شہزادی بنایا گیا۔ اس نے اپنے دکھوں کو بھلا کر اپنی سوتیلی ماں اور بہن کو معاف کر دیا۔ اگر آپ ایک انوکھی آلسی شہزادی کی سٹوری دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو پر کلک کریں۔ ایمان نے پورے ملک میں غریبوں کے لیے دسترخوان بچھائے اور ہمیشہ ایک رحم دل ملکہ کے طور پر مشہور ہوئی۔ انسان لباس سے نہیں بلکہ اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔